کتاب العلم، علم اور اس کی فضیلت کا بیان۔ حدیث نمبر 198۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری طرف سے پہنچا دو خواہ ایک آیت ہی ہو، بنی اسرائیل کے واقعات بیان کرو، اس میں کوئی حرج نہیں، اور جو شخص عمدن مجھ پر جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ رواہ البخاری۔ حدیث نمبر 199۔ سمرہ بن جندب اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ سے حدیث بیان کرے وہ جانتا ہو کہ یہ جھوٹ ہے تو وہ بھی جھوٹو حدیث وضع کرنے والوں میں سے ایک ہے۔ رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 200۔ معاویہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جس کے ساتھ بلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دین کے متعلق سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے۔ میں تو صرف علم تقسیم کرنے والا ہوں جبکہ فہم اللہ عطا کرتا ہے۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 201۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان بھی سونے اور چاندی کی کانوں کی طرح ایک کان ہے، ان میں سے جو دور جاہلیت میں اچھے تھے وہ اسلام میں بھی اچھے ہیں، بشرطے کہ وہ دین میں سمجھ بوجھ پیدا کرے۔ رواہ مسلم والبخاری۔ حدیث نمبر 202۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو قسم کے لوگوں پر رشک کرنا جائز ہے، ایک وہ آدمی جسے اللہ نے مال عطا کیا اور پھر اس کو راہ حق میں اسے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور ایک وہ آدمی جس سے اللہ نے حکمت عطا کی اور وہ اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے اور اسے دوسروں کو سکھاتا ہے۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 203۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو تین کاموں، صدقہ جاریہ، وہ علم جس سے استفادہ کیا جائے، اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے کے سوا اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 204۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی مومن سے دنیا کی کوئی تکلیف دور کی تو اللہ اس سے قیامت کے دن کی کوئی تکلیف دور فرما دے گا۔ جس شخص نے کسی تنگ دست پر آسانی کی تو اللہ اس پر دنیا و آخرت میں آسانی فرمائے گا۔ جس نے کسی مسلمان کی عیب پوشی کی تو اللہ اس کی دنیا و آخرت میں عیب پوشی فرمائے گا۔ اللہ بندے کی مدد فرماتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے، اور جس شخص نے طلب علم کے لیے کوئی سفر کیا تو اللہ اس وجہ سے اس کے لیے راہ جنت آسان فرما دیتا ہے۔ اور جب کچھ لوگ اللہ کی کسی گھر میں اکٹھے ہو کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور آپس میں پڑھتے پڑھاتے ہیں تو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، رحمت انہیں ڈانپ لیتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، اور اللہ اپنے پاس فرشتوں میں ان کا تذکرہ فرماتا ہے، اور جس کے عمل نے اسے پیچھے کر دیا تو اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکے گا۔ رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 205۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت سب سے پہلے شہید کا فیصلہ سنایا جائے گا، اسے پیش کیا جائے گا تو اللہ اسے اپنی نعمتیں یاد کرائے گا
اور وہ ان کا اعتراف کرے گا۔ پھر اللہ فرمائے گا تو نے ان کے بدلے میں شکر کے طور پر کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا میں نے تیری خاطر جہاد کیا حتیٰ کہ مجھے شہید کر دیا گیا۔ اللہ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا کیونکہ تو نے داد شجاعت حاصل کرنے کے لیے جہاد کیا تھا۔ پس وہ کہہ دیا گیا۔ پھر اس کے متعلق حکم دیا جائے گا تو اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ دوسرا شخص جس نے علم حاصل کیا اور اسے دوسروں کو سکھایا اور قرآن کریم کی تلاوت کی، اسے بھی پیش کیا جائے گا تو اللہ اسے اپنی نعمتیں یاد کرائے گا۔ وہ ان کا اعتراف کرے گا۔ اللہ پوچھے گا تو نے ان کے بدلے میں کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا میں نے علم سیکھا اور اسے دوسروں کو سکھایا اور میں تیری رضا کی خاطر قرآن کی تلاوت کرتا رہا۔ اللہ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا، البتہ تو نے علم اس لیے حاصل کیا تھا کہ تمہیں عالم کہا جائے اور قرآن پڑھا تاکہ تمہیں قاری کہا جائے۔ وہ کہہ دیا گیا۔ پھر اس کے متعلق حکم دیا جائے گا تو اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور تیسرا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے مال و رزق کی جملہ اقسام سے خوب نوازا ہوگا، اسے پیش کیا جائے گا تو اللہ اسے اپنی نعمتیں یاد کرائے گا۔ وہ انہیں پہچان لے گا تو اللہ پوچھے گا تو نے ان کے بدلے میں کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا میں نے ان تمام مواقع پر جہاں خرچ کرنا تجھے پسند تھا خرچ کیا۔ اللہ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا، تو نے تو اس لیے خرچ کیا کہ تجھے بڑا سخی کہا جائے۔ پس وہ کہہ دیا گیا۔ پھر اس کے متعلق حکم دیا جائے گا تو اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 206۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ علم کو بندوں کے سینوں سے نہیں نکالے گا بلکہ وہ علماء کی روحیں قبض کر کے علم کو اٹھا لے گا، حتیٰ کہ جب وہ کسی عالم کو باقی نہیں رکھے گا تو لوگ جہلا کو رئیس بنا لیں گے۔ جب ان سے مسئلہ دریافت کیا جائے گا تو وہ علم کے بغیر فتویٰ دیں گے، وہ خود گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو گمراہ کریں گے۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 207۔ شقیق رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہر جمعرات لوگوں کو واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے۔ کسی آدمی نے ان سے کہا ابو عبد الرحمن میں چاہتا ہوں کہ آپ ہر روز ہمیں واعظ و نصیحت کیا کریں۔ انہوں نے فرمایا سن لو، ہر روز واعظ و نصیحت کرنے سے مجھے یہی امر مانے ہے کہ میں تمہیں اکتاہٹ میں ڈالنا ناپسند کرتا ہوں۔ میں واعظ و نصیحت کے ذریعے تمہارا ویسے ہی خیال رکھتا ہوں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اندیشے کے پیش نظر کہ ہم اکتا نہ جائے ہمارا خیال رکھا کرتے تھے۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 208۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی گفتگو فرماتے تو آپ ایک جملے کو 3 مرتبہ دہراتے حتیٰ کہ اسے سمجھ اور یاد کر لیا جائے، اور جب آپ کسی قوم کے پاس تشریف لاتے اور انہیں سلام کرنے کا ارادہ فرماتے تو 3 مرتبہ سلام کرتے۔ رواہ البخاری۔ حدیث نمبر 209۔ ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کیا میری سواری ہلاک ہو گئی ہے، آپ مجھے سواری عنایت فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس تو کوئی سواری نہیں۔ ایک آدمی نے عرض کیا اللہ کے رسول میں اسے ایسے آدمی کے متعلق بتاتا ہوں جو اسے سواری دے دے گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر و بلائی کی طرف رہنمائی کرنے والے کو اس بلائی کو سر انجام دینے والے کی مثل اجر و ثواب ملے گا۔ رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 210۔ جریر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ہم دن کے
پہلے پہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ ایک قوم آپ کے پاس آئی، ان کے بدن ننگے تھے، انہوں نے اونی دار یا عام چادریں پہن رکھی تھی اور وہ تلواریں حمائل کیے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک زیادہ تر بلکہ سب کے سب مدر قبیلہ کے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر فاقہ کے آثار دیکھے تو غم کی وجہ سے آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ آپ گھر تشریف لے گئے، پھر باہر آئے، آپ نے بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تو انہوں نے اذان دی اور اقامت کہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، پھر خطبہ ارشاد فرمایا، لوگو اپنے رب سے ڈر جاؤ جس نے تمہیں نفس واحد سے پیدا فرمایا اور اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا، اور ان دونوں کی نسل سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دے، اور اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور قرابت داری کے تعلقات منقطع کرنے سے ڈرو، یقین جانو کہ اللہ تم پر نگران ہے۔ اور سورۃ الحشر کی آیت تلاوت فرمائی۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور چاہیے کہ ہر متنفس دیکھ لے کہ وہ کل کے لیے کیا کچھ آگے بھیجتا ہے، اور تم اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ بس کسی نے دینار صدقہ کیا، کسی نے درہم، کسی نے کپڑا، کسی نے گندم کا سا، اور کسی نے ایک سا کھجوریں صدقہ کی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھوا کھجور کا ٹکڑا صدقہ کرو۔ راوی بیان کرتے ہیں، انصار میں سے ایک آدمی ایک تھیلی اٹھائے ہوئے آیا، قریب تھا کہ اس کا ہاتھ اسے اٹھانے سے عاجز آ جاتا، بلکہ عاجز ہی آ گیا۔ پھر لوگ مسلسل آنے لگے، حتیٰ کہ میں نے اناج اور کپڑوں کے 2 ڈھیر دیکھے، حتیٰ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو سونے کی طرح دمکتا ہوا دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ شروع کیا تو اسے اس کا اور اس کے بعد اس پر عمل کرنے والوں کا ثواب ملتا ہے، اور ان کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جاتی، اور جس شخص نے اسلام میں کوئی برا طریقہ شروع کیا تو اس کا اور اس کے بعد اس پر عمل کرنے والوں کا گناہ ملتا ہے، اور ان کے گناہ میں کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 211۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو ناجائز قتل کیا جاتا ہے تو اس کے قتل کا کچھ حصہ آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے پر ہوتا ہے، کیونکہ اس نے قتل کا طریقہ ایجاد کیا تھا۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 212۔ کثیر بن قیس بیان کرتے ہیں، میں ابو درداء رضی اللہ عنہ کے ساتھ دمشق کی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک آدمی ان کے پاس آیا اور اس نے کہا، ابو درداء، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے ایک حدیث کی خاطر تمہارے پاس آیا ہوں۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست بیان کرتے ہیں، میں کسی اور کام کے لیے نہیں آیا۔ انہوں نے بیان کیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص طالب علم کے لیے سفر کرتا ہے تو اللہ اسے جنت کے راہ پر گامزن کر دیتا ہے۔ فرشتے طالب علم کی رضامندی کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ زمین و آسمان کی ہر چیز اور پانی کی گہرائی میں مچھلیاں طالب علم کے لیے مغفرت طلب کرتی ہے۔ بے شک عالم کی عابد پر اس طرح فضیلت ہے جس طرح 14ویں رات کی چاند کو باقی ستاروں پر برتری ہے۔ بے شک علماء انبیاء علیہ السلام کے وارث ہے، اور انبیاء علیہ السلام درہم و دینار نہیں چھوڑ کر جاتے، بلکہ وہ تو صرف علم چھوڑ کر جاتے ہیں، پس جس نے اسے حاصل کر لیا اس نے وافر حصہ حاصل کر لیا۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 213۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 آدمیوں کا ذکر کیا گیا، ان میں سے ایک عابد اور دوسرا عالم ہے۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم کی عابد پر اس طرح فضیلت ہے جس طرح میری فضیلت تمہارے ادنا آدمی پر ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ، اس کے فرشتے، زمین و آسمان کی مخلوق، حتیٰ کہ چونٹی اپنے بل میں اور مچھلیاں لوگوں کو خیر و بلائی کی تعلیم دینے والے کے لیے دعائیں خیر کرتی ہے۔ یہ حدیث حسن ہے۔ حدیث نمبر 214۔ دارمی نے مکحول سے مرسل روایت بیان کی ہے اور انہوں نے دو آدمیوں کا ذکر نہیں کیا، اور انہوں مکحول نے کہا عالم کی عابد پر اس طرح فضیلت ہے جس طرح میری فضیلت تمہاری ادنا آدمی پر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، اس کے بندوں میں سے صرف علماء ہی اللہ سے ڈرتے ہیں، اور پھر مکمل حدیث بیان کی۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 215۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک لوگ تمہارے تابع ہیں، کیونکہ لوگ دین میں سمجھ بوجھ حاصل کرنے کے لیے زمین کے اطراف و اکناف سے تمہارے پاس آئیں گے، پس جب وہ تمہارے پاس آئے تو ان کے ساتھ خیر و بلائی کے ساتھ پیش آنا۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 216۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دانائی کی بات دانا شخص کی گمشدہ چیز ہے، پس وہ اسے جہاں پائے تو وہاں وہی اس کا زیادہ حقدار ہے۔ ترمذی، ابن ماجہ اور امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث غریب ہے، اور ابراہیم بن فضل راوی حدیث کے معاملے میں ضعیف قرار دیا گیا ہے۔ اس کی سند ضعیف جداً ہے۔ حدیث نمبر 217۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک فقی شیطان پر 1000 عبادت گزاروں سے زیادہ سخت ہوتا ہے۔ اس کی سند ضعیف جداً ہے۔ حدیث نمبر 218۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب علم ہر مسلمان پر فرض ہے۔ کسی ایسے شخص کو جو اس کی اہلیت نہ رکھتا ہو، پڑھانے والا خنزیروں کے گلے میں ہیرے جواہرات اور سونے کے ہار ڈالنے والے کی طرح ہے۔ اس کی سند ضعیف جداً ہے۔ حدیث نمبر 219۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو خصلتیں کسی منافق میں اکٹھی نہیں ہو سکتی، اچھے اخلاق اور دین میں سمجھ بوجھ۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 220۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص طلب علم کے لیے سفر کرتا ہے تو وہ واپس آنے تک اللہ کی راہ میں رہتا ہے۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 221۔ صخرہ ازدی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص علم حاصل کرتا ہے تو یہ اس کی سابقہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ امام ترمذی نے اس حدیث کی سند کو ضعیف قرار دیا ہے، اور اس روایت میں ابو داود راوی ضعیف ہے۔ اسنادہ ضعیف، اس کی سند ضعیف بلکہ جداً موضوع ہے۔ حدیث نمبر 222۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن خیر کی باتیں سن سن کر سیر نہیں ہوتا حتیٰ کہ اس کی غایت و انتہا جنت ہو جاتی ہے۔ اس کی سند حسن ہے۔ حدیث نمبر 223۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص سے علم کی کوئی بات پوچھی جائے جسے وہ جانتا ہو پھر وہ اسے چھپائے تو روز قیامت اسے آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔
اس کی سند حسن ہے۔ حدیث نمبر 224، ابن ماجہ نے اسے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، یہ سند حسن ہے۔ حدیث نمبر 225، کعب بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص علماء سے مناظرہ کرنے، نادانوں کو شبہات میں مبتلا کرنے اور لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے علم حاصل کرتا ہے تو اللہ اسے جہنم میں داخل فرمائے گا۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 226، ابن ماجہ نے اسے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے، یہ سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 227، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایسا علم جس کے ذریعے اللہ کی رضامندی حاصل کی جاتی ہے محض دنیا کا مال و متاع حاصل کرنے کے لیے سیکھتا ہے تو وہ روز قیامت جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ اس کی سند حسن ہے۔ حدیث نمبر 228، ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے میری حدیث کو سنا، اسے یاد کیا، اس کی حفاظت کی اور پھر اسے آگے بیان کیا۔ بسا اوقات اہل علم فقیہ نہیں ہوتے اور بسا اوقات فقیہ اپنے سے زیادہ فقیہ تک بات پہنچا دیتا ہے۔ 3 خصلتیں ایسی ہے جن کے بارے میں مسلمان کا دل خیانت نہیں کرتا: عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، مسلمانوں کے لیے خیر خواہی ہو اور ان کی جماعت کے ساتھ لگے رہنا، کیونکہ ان کی دعوت انہیں سب طرف سے گھیر لے گی، حفاظت کرے گی۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 229، احمد، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ اور دارمی نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، البتہ ترمذی اور ابو داؤد نے ثلاث لا یغل علیہن سے آخر تک ذکر نہیں کیا۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 230، ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے ہم سے کوئی ایسی چیز سنی تو اس نے جیسے اسے سنا تھا ویسے ہی اسے آگے پہنچا دیا، کیونکہ بسا اوقات جسے بات پہنچائی جاتی ہے وہ اس سننے والے کی نسبت زیادہ حفاظت کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ حدیث نمبر 231، دارمی نے اسے ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، یہ سند صحیح ہے۔ حدیث نمبر 232، ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے حدیث بیان کرتے وقت احتیاط کیا کرو اور صرف وہی حدیث بیان کرو جس کے بارے میں تمہیں علم ہو کہ یہ میری حدیث ہے، پس جس نے عمدن مجھ پر جھوٹ باندھا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 233، ابن ماجہ نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، لیکن ابن ماجہ نے یہ الفاظ مجھ سے حدیث بیان کرتے وقت احتیاط کرو اور وہی حدیث بیان کرو جس کے بارے میں تمہیں علم ہو ذکر نہیں کیے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 234، ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن کے بارے میں اپنی رائے سے کچھ کہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے، جو شخص قرآن کے بارے میں علم کے بغیر کوئی بات کرے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ حدیث نمبر 235، جندب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن کے بارے میں اپنی رائے سے کچھ کہے اور اگر وہ درست بھی ہو تب بھی اس نے غلطی کی۔
اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 236، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کے بارے میں اختلاف و جھگڑا کرنا کفر ہے۔ اس کی سند حسن ہے۔ حدیث نمبر 237، عمر بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو قرآن کے بارے میں جھگڑا کرتے ہوئے پایا تو فرمایا تم سے پہلے لوگ بھی اسی وجہ سے ہلاک ہوئے، انہوں نے اللہ کی کتاب کے بعض حصوں کا بعض حصوں سے رد کیا، حالانکہ اللہ کی کتاب تو اس لیے نازل ہوئی کہ وہ ایک دوسرے کی تصدیق کرتا ہے، پس تم قرآن کے بعض حصے سے بعض کی تکذیب نہ کرو، اس سے جو تم جان لو تو اسے بیان کرو، اور جس کا تمہیں پتہ نہ چلے اسے اس کی جاننے والے کی سپرد کر دو۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 238، ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن 7 قرأتوں میں نازل کیا گیا، اس میں سے ہر آیت کا ظاہر اور باطن ہے اور ہر سطح کا مفہوم سمجھنے کے لیے مناسب استعداد کی ضرورت ہے۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 239، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم 3 ہے، آیت محکمہ یا سنت ثابتہ یا فرضہ عادلہ، ہر وہ فرض جس کی فرضیت پر مسلمانوں کا اجماع ہے اور جو اس کے سوا ہو وہ افضل ہے۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 240، عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امیر یا جسے وہ اجازت دے وہی خطاب کرنے کا مجاز ہے یا پھر متکبر شخص واز کرتا ہے۔ اس کی سند حسن ہے۔ حدیث نمبر 241، دارمی نے عمر بن شعیب عن ابی عن جدی کی سند سے روایت بیان کی ہے، اس میں مختال متکبر کے بجائے مرا ریاکار کا لفظ ہے، یہ روایت حسن ہے۔ حدیث نمبر 242، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے علم کے بغیر فتویٰ دیا تو اس کا گناہ اسے فتویٰ دینے والے پر ہے، اور جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی کو کسی معاملے میں مشورہ دیا حالانکہ وہ جانتا ہے کہ بھلائی و بہتری اس کے علاوہ کسی دوسری صورت میں ہے تو اس نے اس سے خیانت کی۔ اس کی سند حسن ہے۔ حدیث نمبر 243، معاویہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلطی میں ڈالنے والے سوالوں سے منع فرمایا ہے۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 244، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم میراث اور قرآن کی تعلیم حاصل کرو اور لوگوں کو سکھاؤ کیونکہ عنقریب میری روح قبض کر لی جائے گی، یہ روایت ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 245، ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو آپ نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر فرمایا یہ وہ وقت ہے جس میں لوگوں سے علم طلب کر لیا جائے گا حتیٰ کہ وہ اس سے کسی چیز پر بھی قدرت نہیں رکھیں گے، یہ روایت حسن ہے۔ حدیث نمبر 246، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عنقریب لوگ طلب علم میں اونٹوں پر سفر کریں گے لیکن وہ عالم مدینہ سے زیادہ عالم کسی کو نہیں پائیں گے، اور ان کی جامع میں ہے کہ ابن عیینہ رحمۃ اللہ نے فرمایا اس سے مراد مالک بن انس رحمۃ اللہ ہے، انہی کے مثل عبدالرزاق سے مروی ہے۔ اسحاق بن موسیٰ نے بیان کیا میں نے ابن عیینہ سے سنا تو انہوں نے کہا اس سے مراد عمری زاہد ہے اور ان کا نام عبدالعزیز بن عبداللہ ہے،
اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 247، راوی حدیث ابو علقمہ بیان کرتے ہیں کہ میری معلومات کے مطابق ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل اس امت کے لیے ہر 100 سال کے آخر پر کسی ایسے شخص کو بھیجے گا جو اس کے لیے اس کے دین کی تجدید کرے گا۔ اس کی سند حسن ہے۔ حدیث نمبر 248، ابراہیم بن عبد الرحمن عذری رحمۃ اللہ مرسل روایت بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس علم کو بعد میں آنے والی ہر طبقہ کے صاحب تقوی لوگ حاصل کریں گے۔ وہ اس علم سے گلو کرنے والے کی تحریف، جھوٹے لوگوں کی جال سازی اور جہلا کی تاویل کی نفی کریں گے۔ بیہقی نے المدخل میں مرسل روایت کیا ہے۔ ہم جابر رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث فَإِنَّمَا شِفَاءُ السَّوَالِ کو باب التیمم میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 249، حسن بصری رحمۃ اللہ مرسل روایت بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو احیاء اسلام کے لیے علم حاصل کرتے ہوئے موت آ جائے تو جنت میں اس کے اور انبیاء علیہ السلام کے مابین صرف نبوت کا ایک درجہ ہوگا۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 250، حسن بصری رحمۃ اللہ سے مرسل روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بنی اسرائیل کے 2 آدمیوں کا تذکرہ کیا گیا۔ ان میں سے ایک عالم تھا، وہ فرض نماز پڑھ کر بیٹھ جاتا اور لوگوں کو خیر علم کی تعلیم دیتا، جبکہ دوسرا شخص دن کو روزہ رکھتا اور رات کو قیام کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ ان دونوں میں افضل کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس عالم کی جو فرض نماز پڑھ کر بیٹھ جاتا ہے اور لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتا ہے، اس پر عابد جو دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات کو قیام کرتا ہے، اس طرح فضیلت ہے جس طرح میری تمہاری ادنا پر فضیلت ہے۔ اس کی سند ضعیف ہے۔